بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، جن کا مضمون نہایت ہی اہم ہے۔ فرمان باری تعالی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ڈرو۔ کائنات کے تمام انسانوں سے مخاطب ہے اللہ، نہ صرف مسلمان۔ اے لوگو اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے پالنے والے سے ڈرو۔ اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب سے۔ تقوی دل کا مقام ہے، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اکثر مواقع پر اتقوا اللہ کا لفظ ہے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، آپ کسی ایسی جھاڑی اور جنگل کے راستے سے گزرے ہیں جو راستہ نہایت تنگ ہو اور کانٹے دار راستہ ہو؟ امیر المومنین نے کہا بالکل گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے گزرتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اولاً میں اپنے دامن کو، کپڑے کو اچھے سے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ گزرتے وقت کوئی خاردار کانٹا میرے کپڑے سے الجھ نہ جائے اور میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ ڈالے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ بالکل سمٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر خاردار راستے سے گزرتا ہوں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے۔ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو، ہر طرف خاردار کانٹے ہیں، گناہوں کے انبار ہیں، جدھر دیکھو فسق و فجور ہے، تمہیں اللہ کا ڈر لے کر کے راستہ گزرنا ہے، زندگی پار کرنی ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اتقوا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، وہ تمہارا پالنے والا ہے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں ڈر کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح درندے کا خوف ہوتا ہے انسان میں، سانپ بچھوؤں کا خوف ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کی عظمت کا خوف رکھو، اللہ کی ہیبت کا خوف رکھو۔ جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کی عظمت کی وجہ سے خوف رکھتا ہے، ایک وقار ہے، ایک ہیبت ہے۔ فرما بردار بیٹے کے دل میں جو باپ کی عظمت ہے، اس عظمت کی وجہ سے بیٹا باپ کا کہنا مانتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں اپنے رب سے ڈرو کہ وہ عظمتوں والا رب ہے، وہ پالتا ہے تمہیں۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، یہ آیت ہم سب کے لیے، اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو یوم لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آ سکے گا۔ وہ دن کتنا وحشتناک ہوگا۔ آج باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے،
انگلی کٹ جائے تو باپ کو چین نہیں آتا، رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ باپ بہت مہربان ہوتا ہے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، روزی روٹی کے حصول کے لیے باپ سردی گرمی برسات کچھ نہیں دیکھتا کہ میرے بچوں کا مسئلہ ہے، اپنے اولاد کے لیے ہر کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جوانی فنا کر دیتا ہے، باپ ہے وہ۔ لیکن قیامت کا ایسا دن ہوگا، چاہ کر بھی اپنے بچوں کو کچھ نفع پہنچا دیں، تھوڑا سا فائدہ پہنچا دیں تو باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہنچا سکے گا، نہ ہی بیٹا اپنے باپ کو کچھ پہنچائے گا۔ جب باپ کے بیٹے جوان ہو جائیں نا، 2-4 ہو جائیں، تو دنیا میں اپنے باپ کے لیے وہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ باپ دل میں محسوس کرتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بچے سہارا بنیں گے، بچے ہمارے لیے ہر کچھ لا کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن وہ بچے باپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ وحشتناک دن ہوگا، ہیبتناک دن ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اولو العزم انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے بارے میں بھی درخواست نہیں کریں گے، کہیں گے ربا مجھے بچا لے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری جگہ صراحت کے ساتھ ہے سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن کا کیا عالم ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یفر المرء، انسان بھاگے گا اپنے بھائیوں سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے، جینے مرنے کی قسمیں لوگ کھاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جس بیوی کے لیے آپ نے رب کی نافرمانی کی، جس بیوی کے لیے آپ نے رب کے وعدوں کو توڑا ہے، محبت میں گرفتار ہو کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اگر نافرمانی کر دی ہے، یہ بیوی تم سے بھاگے گی۔ انسان بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کوئی کچھ مطالبہ نہ کرے، شوہر بھاگے گا، کہیں بیوی کچھ مانگ نہ لے، اپنا سگا بیٹا اپنی سگی بیٹی بھاگے گی کہ آج باپ کچھ مانگ نہ لے۔ وہ وحشتناک دن ہوگا، ہیبتناک دن ہوگا، انسان کو کچھ دکھائی نہ دے گا، ہر شخص اپنے حالت میں، ننگے پاؤں ننگے بدن، جس طرح دنیا میں انسان آیا تھا اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ صحیح حدیث میں آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب لوگ سب برہنہ اٹھیں گے کل قیامت کے دن، تب تو بڑی شرمندگی والی بات ہوگی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عائشہ، اس دن فرصت کہاں ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ لا یجزی والد عن ولدہ، لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، اور نہ ہی بیٹا اور اولاد اپنے باپ کے لیے کچھ کام آ سکے گی، کچھ بھی نہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، دوسری صورت میں مجرم اس دن تمنا کرے گا، کاش آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے خاندان کو، رشتہ داروں کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے فدیہ میں دے دے۔ اللہ مجھے بچا لے، میرے بدلے میں میری اولاد کو عذاب دے دے، میری بیوی کو عذاب دے دے، میں جس خاندان میں رہتا تھا پورے خاندان قبیلے کو لے لے، لیکن میں عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کرے کوئی اور بھگتے کوئی اور۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا خود اٹھانا پڑے گا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ مشہور مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ باپ بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور بیٹا باپ کے کچھ بھی کام نہ آئے گا،
یہ اس صورت میں ہے، علامہ لکھتے ہیں کہ باپ کافر ہو بیٹا مسلمان ہو، یا بیٹا مسلمان ہو اور باپ کافر ہو، یہ ایمان اور کفر کا ایسا رشتہ ہے کہ اگر یہ نہ ہونا تو اسلامی قانون ہے دنیا میں بھی، اگر کسی باپ کا بیٹا مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ کر غیر مسلم ہو جائے، کافر ہو جائے، تو اسلامی اصول یہ ہے کہ اب وہ بیٹا باپ کی جائیداد سے کچھ بھی نہ پائے گا۔ کسی کا بیٹا اگر اسلام سے پھر جائے تو باپ کی وراثت سے بیٹے کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ یہ اس دنیا کا صرف قانون نہیں ہے، کل قیامت کے دن باپ چاہ کر بھی اپنے غیر مسلم بیٹے کی مدد کرنا چاہے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے کو اللہ نے قرآن میں کہا، اے نوح یہ آپ کے پریوار میں سے نہیں ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ سب کو کشتی میں بٹھا لو، نوح علیہ السلام نے سب ایمان والوں کو بٹھایا۔ نوح علیہ السلام کا بڑا بیٹا کنعان تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کی کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، کاش کا طوفان کسی کو نہیں بچائے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کی بلندی پر چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی نہیں بچتا ہے۔ بیٹے نے نہیں مانا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا بیٹا، اور وہ طوفان عالمگیر طوفان تھا پانی کا، جو جو پانی اوپر ہوتا گیا کشتی بھی پانی کی سطح پر اٹھتی گئی۔ ایک مقام ایسا آیا کہ باپ بیٹے کے آمنے سامنے ہو گئے۔ باپ بیٹے کو دیکھ رہا تھا، میرا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا ہے، وہاں تک پانی پہنچا، ڈوبنے والا ہے، پکارا اپنے اللہ کو، اللہ میرے اہل میں سے ہے، میرا بیٹا ہے سگا، اس کو بچا لے۔ اللہ نے برجستہ کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ پتہ چلا اسلام اور کفر کا ایسا کنیکشن ہے کہ جب اسلام اور کفر کا معرکہ ہوتا ہے تو وہاں اہل و عیال سے بھی بے دخل ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن کوئی باپ اپنے کافر بیٹے کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر ایمان والے ہیں، باپ بھی مومن تھا، بیٹا بھی مومن تھا، کل قیامت کے دن سفارش کا معاملہ چلے گا۔ انبیاء سفارش کریں گے، لیکن انبیاء کی سفارش بھی ایمان والوں کے حق میں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کفر و شرک پر مرا ہے اور اسے سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت دے دے، ایسا اللہ کے قانون میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ کے سگے چچا، مہربان چچا ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو آقا نے کیا کہا تھا، چچا جان میرے کان میں آپ دھیرے سے کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن کچھ تو بہانہ ملے اپنے چچا کو معاف کرانے کا، بخشش کرانے کا، اللہ سے سفارش تو کر سکو، یا اللہ زور سے نہ صحیح میرے کان میں میرے چچا نے کہا تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ آقا نے فرمایا میں نے اپنے چچا ابو طالب کو دیکھا کہ جہنم میں آپ کے دونوں قدم جو ہے، آپ کے دونوں قدموں میں جو جوتے ہیں وہ آپ کے پہنائے گئے۔ بہرحال انبیاء ایمان والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ مسند احمد اور بیہقی کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ تو سفارش کریں گے، اور بھی لوگ کریں گے، لیکن اس حدیث میں تین طرح کے لوگ سفارش کریں گے۔ نمبر ایک انبیاء، نبی سفارش کریں گے، اور سفارش اللہ کے حکم سے کریں گے، ایسا نہیں کہ جو چاہے سفارش کر دے۔ قرآن کریم میں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، قیامت کے دن کوئی بول نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے، بول بھی نہیں پائے گا۔ ہاں اللہ اجازت دیتے تو بول سکے گا۔ تو اللہ کے اذن سے تین طرح کے لوگ سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، پھر علماء سفارش کریں گے، پھر شہداء سفارش کریں گے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ ایک عالم ایک عابد کو لایا جائے گا، عابد وہ جو عبادت گزار تھا، اور ایک عالم کو لایا جائے گا، تو عابد کو کہا جائے گا ادخل الجنہ،
जन्नत में चले जाओ। जो इबादत गुजार था कहा जाएगा जन्नत में चले जाओ, और जो आलिम हुआ उससे कहा जाएगा उसबुत, ठहर जाओ। तो आलिम चौंक जाएगा कि एक इबादत गुजार को अंदर दाखिल कर दिया, और आलिम को कहा जाएगा रुक जाओ। तो पूछा जाएगा क्यों? कहा जाएगा अभी आपका नंबर नहीं आया, आप सिफारिश करें अपने मुताल्लिकीन की, मुतवस्सिलीन की, आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। यहां तक के फरिश्ते सिफारिश करेंगे, यहां तक के वो अदना उम्मती जो जहन्नम में सबसे अखीर में जहन्नम से निकलेगा, वो भी सिफारिश की वजह से निजात पाए। तो ये तो उस सूरत में है जबकि सबके सब ईमान वाले हों, कमी कोताही के साथ, अमाल की कमी और कमजोरियों के साथ, बशर्ते के साहिब ईमान हो, दुनिया से रुखसत हुआ हो, तो वहां कुछ ना कुछ सिफारिश काम आ सकती है। लेकिन यहां तफसीर मजहरी में लिखा है, ये इस सूरत में है कि कुछ भी बाप बेटे को नफा नहीं पहुंचाएगा, ये ईमान और कुफर का मसला है। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, वो कयामत का दिन आकर रहेगा, वो यौमुल हिसाब है, वो आकर रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को डराने के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए एक किस्सा कहानी है। ये कयामत का दिन का वादा अल्लाह का वादा है जो सच्चा और पक्का वादा है, और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ऐ लोगों तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले, दुनिया की रंगीनियों से तुम धोखे में मत फंसना। हर चीज दुनिया में नहीं है, कामयाबी दुनिया के पीछे नहीं है, कामयाबी तो रब की इताअत में है, मोहम्मद की गुलामी में है। जी हाँ, दुनिया की रंगीनियों में कामयाबी नहीं। किसी को हफ्त अकलीम की बादशाहत मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए, ईमान और इस्लाम का सौदा नहीं है उसके पास, तो वो शख्स नाकाम है। और किसी के पास दुनिया है ही नहीं लेकिन ईमान और इस्लाम उसकी जिंदगी में है, तो वो शख्स कुछ न रहते हुए भी कामयाब है। ऐ लोगों तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले, सारी दुनिया धोखे में है। हाँ, लोगों को धोखे में डालने के लिए अल्लाह ने दुनिया में ज़ेबो ज़ीनत रखा है, रंग और रौनक रखा है, ये इंसानों की आजमाइश के लिए। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और ना तुम्हें धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह से धोखे में डाल दे। दो तरह का धोखा है, एक दुनिया धोखा देती है, एक शैतान धोखा देता है कि तू नमाज भी पढ़ता है, मसलन शैतान कहता है तू नमाज भी पढ़ता है, गुनाह भी करता है, इससे अच्छा तू नमाज ही ना पढ़। जब गुनाह ही नहीं छोड़ रहा है तो नमाज से क्या फायदा? ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है भाई। नमाज की बरकत से इंशाअल्लाह वो शख्स गुनाहों से रुकेगा, जो गुनाह कर रहा है नमाज की बरकत से गुनाहों से रुकेगा। शैतान कहता है औरत से कि तू पर्दा नहीं करती, बेपर्दा फिरती है और नमाज पढ़ती है, तेरी नमाज किस काम की? भाई ये नमाज इंशाअल्लाह इतनी पावरफुल है कि एक न एक दिन उसको बापर्दा बना देगी, बेपर्दगी से हिफाजत करेगी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोक देती है तमाम फहश बातों से और बुरी हरकतों से। मसलन शैतान कहता है तो इल्म भी हासिल कर रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है और गुनाह भी कर रहा है, तेरे पढ़ने से क्या होगा? भाई इल्म है, कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, ये गुनाहों को धोने का आला है, वो साबुन का काम करता है। शैतान चाहता है कि इसके हाथ से साबुन ही छीन लिया जाए ताकि गुनाहों को धोया ना जा सके। तो शैतान तुम्हें धोखे में ना डाले और दुनिया की जिंदगी भी तुम्हें धोखे में ना डाले। अब आगे अल्लाह ताला दावा कर रहा है 5 चीजों के बारे में जो इल्म अल्लाह के पास है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, ये कुरान करीम की आखिरी आयत है। अल्लाह कहता है बेशक कयामत की घड़ी का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह ही के पास है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, कयामत की घड़ी का इल्म अल्लाह के पास है। कब आएगी, किस साल में आएगी, किस महीने में आएगी, किस दिन में आएगी, किस साथ में आएगी, इसका हकीकी इल्म अल्लाह के पास है। लोग मुख्तलिफ दौर में पेशीन गोइयाँ करते रहते हैं। कुछ साल पहले की बात है, लोगों में मशहूर हो गया था, शायद किसी ने पेशीन गोई कर दी थी कि 2012 में क़यामत आएगी, ये कायनात ख़त्म हो जाएगी। आज इंसान मुसलमानों का गुमान और यकीन इतना कमज़ोर हो गया, अभी नासा कुछ बोल दे कि 2030 में क़यामत आएगी तो मुसलमान मान जाएंगे। हालांकि अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, कब आएगी अल्लाह जानता है। यहाँ क़यामत को साअत कहा है।
ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، یہ جو گھڑی چل رہی ہے نا 1 گھنٹے کو ساعت کہتے ہیں. تو قیامت اتنی تیزی سے آئے گی جیسے ہماری گھڑی چلتی ہے نا، اتنی تیزی کے ساتھ گھڑی کی رفتار سے قیامت آ جائے گی، 1 گھڑی میں قیامت آ جائے گی. اسی لیے قیامت کو ساعت کہتے ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ نے نہ کسی نبی کو اس کا علم دیا، نہ کسی مقرر فرشتے کو علم دیا ہے. اس علم کو اللہ نے اپنے پاس چھپا کر کے رکھا ہے. اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی شخص، وہ حالانکہ جبریل علیہ السلام تھے، دیہاتی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے علم حاصل کرنے، اور اللہ کے نبی سے پوچھا مختلف سوالوں کے بعد کہ بتائیے قیامت کب آئے گی. آقا نے فرمایا تھا اس کا علم پوچھنے والے کو زیادہ ہو سکتا ہے بتانے والے سے. تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، یہ اپنے پاس رکھا ہے تاکہ اچانک قیامت برپا ہو اور لوگ اللہ کی طرف حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جائے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کہتا ہے بارش کب ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، کہاں کتنی برسنی ہے کہاں نہیں برسنی ہے. لوگ مختلف آلات اور مشینوں کے ذریعے سے، مختلف علوم کے ذریعے سے پیشین گوئی کرتے ہیں، لیکن وہ یقینی طور پر نہیں کرتے. ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ بحر عرب سے ایک طوفان اٹھا ہے یا بنگال کی کھاڑی سے ایک طوفان اٹھا ہے اور متوقع ہے کہ فلاں جگہ بارش ہو سکتی ہے، لیکن یقینی علم بارش کا اللہ کے پاس ہے. کہاں کتنی برسنی ہے اور کہاں نہیں برسنی ہے، کتنی مقدار میں برسنی ہے. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے کہ بارش تم برساتے ہو. سورہ واقعہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، لوگوں جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، جو پانی تم پیتے ہو اس پانی کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم برسانے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا اور نمکین بنا دیں تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. پانیوں کو برسانے والا اللہ ہے، اللہ برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کی پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ کو ہے. انسان جب بن جاتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، تب بعد میں مشین بتاتی ہے لڑکا ہے یا لڑکی، ضمنی طور پر وہ بھی یقینی نہیں، لیکن وہ نطفہ پانی کا قطرہ رحم مادر میں پہنچتے ہی اللہ کے علم میں ہے اس قطرے سے لڑکا بنے گا، لڑکی بنے گی، عمر کتنی ہوگی، نیک ہوگا، فرما بردار ہوگا، برا ہوگا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہوں گے تو کتنے ہوں گے، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا. یہ منی کے قطرے کے ساتھ ہی اللہ کو سارا علم موت تک اور قیامت اور جنت جہنم تک کا اللہ کے پاس یقینی طور پر ہے. یعلم ما فی الارحام، ماؤں کی پیٹ میں کیا ہے اس کا مکمل علم اللہ کے پاس ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو نفس کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، کیا عمل کرے گا، انسان کل کیا کرے گا، اس کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے. انسان آج اچھا ہے کل برا ہو جائے، آج خیر کی طرف گامزن ہے کل شر کی طرف چلا جائے. کل انسان کیا عمل کرے گا، کیا کمائے گا، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو پتہ نہیں کہ زمین کے کس حصے میں اس کی موت واقع ہو. بأی ارض تموت، زمین کے کس حصے میں اس کی موت واقع ہوگی یہ کسی کو پتہ نہیں. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا. سلیمان علیہ السلام ملک الموت آتے رہتے تھے، ملاقات ہوتی رہتی تھی. تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص کو ملک الموت گھور کر دیکھ رہا تھا. تو وہ شخص ڈر گیا، سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ملک الموت گھور کر دیکھ رہا ہے، تو ایسا کرو مجھے آپ ہوا کو حکم دو اور ہوا کے ذریعے ہندوستان پہنچا دو. تو حکم دیا اور ہندوستان پہنچ گئے. جیسے ہندوستان پہنچا ویسے ہی ملک الموت نے روح قبض کر لی.
تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو ملک الموت نے کہا کہ حضرت میں بہت پریشان اور حیران تھا کہ اس شخص کی موت فلاں دن فلاں گھنٹے فلاں منٹ اور سیکنڈ میں ہندوستان میں ہونے والی ہے، اور یہ شخص ابھی آپ کی مجلس میں ملک شام میں بیٹھا ہوا ہے، موت ہندوستان میں ہوگی اور بیٹھا ہے ملک شام میں، تو اس کی روح میں یہاں کیسے قبض کروں؟ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے ہوا کو حکم دیا اور آنن فانن ہندوستان پہنچ گئے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی شخص کو پتہ نہیں کہ زمین کے کس حصے میں اس کی موت ہونے والی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہر کچھ جانتا ہے اور حقیقت میں اللہ سب کچھ سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں جو کچھ سبق ملا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔